رب العالمین نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت اور تائید تم کو حاصل ہو، زمین میں تم کو غلبہ ملے ہے مسلمانوں، چاہتے ہو کہ اسلام دین غالب کی حیثیت سے دنیا میں رہے، اور تم چاہتے ہو کہ امن اور عافیت کی زندگی بسر کرو، اور کسی قوم کا تمہارے پاس کوئی خوف نہ ہو، تو تم کو ایک بات ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری بندگی کرنی ہوگی، میری بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ، شرک سے تم باز آ جاؤ، دیکھو کہ ہم تم کو کیسی سیادت اور قیادت دیتے ہیں، اور تمہارے دلوں سے کیسے خوف دنیا کا نکال دیتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وعدے ہیں۔ یہ موحد ہی ہے، یہ موحد ہی ہے جو دائمی طور پر کبھی جہنم میں نہیں رہے گا، اگر اس کی توحید سلامت ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو لائق بندگی نہیں سمجھتا، اللہ کی صفات کسی دوسرے کے اندر ثابت نہیں کرتا، تو اگر واجبات اور فرائض چھوڑ کے بھی مرا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کر کے مرا ہے، بغیر توبہ کیے بھی مرا ہے، تو مان لیجئے کہ اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، جہنم میں ڈالے بغیر۔ اور اگر عدل و انصاف سے کام لے گا تو اس مجرم کو اس کے جرم کی سزا جہنم میں دے گا، اور اس کے بعد توحید کی دولت کی وجہ سے اس کو آخر میں نکالے گا، نہر حیات میں غوطہ کھلائے گا، اور پھر شاداب کر کے ہرا بھرا کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ توحید ہی کی عظمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، لیکن غیر اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے پیروں ولیوں فقیروں سے، اپنے بزرگان دین سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا کہ وہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ جس طرح کی قدرت اللہ کے اندر ہے اسی طرح کی قدرت بزرگوں کے اندر پاتا ہے اور سمجھتا ہے۔ رکوع سجدہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، قبر کا ولی ہی کیوں نہ ہو، نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شخص شرک کرتا ہوا مر گیا، چاہے بظاہر وہ نماز روزہ پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی سن لیجئے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عملوں کو ہم باطل ضائع کر دیں گے، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وقال المولى جل وعلا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے، اور انتہائی عمدہ اور پاکیزہ ناموں اور صفتوں والا ہونے کے اعتبار سے ایک اکیلے جاننے کا نام، ایک اکیلا جاننے کا نام توحید ہے۔ گویا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے ان تین پہلوؤں پر غور کرنا ہے۔ توحید یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کریں
اس بات کا دل میں یقین کریں، اقرار کریں کہ کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور تمام مخلوقات کو روزی دینے والا، حیات اور موت کا مالک، عزت و ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اور ساری حمد و ثنا اور ساری صفت کمالات اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا، زمانے کے نظام کو چلانے والا۔ اس کو کہتے توحید ربوبیت۔ اللہ کو رب ہونے میں، اللہ کے رب ہونے میں اس کو اکیلا جاننا کہ اللہ نے بلا شرکت غیرہ، بغیر کسی کے تعاون اور مدد کے پوری کائنات کی رچنا، پوری کائنات کی تخلیق اس نے اکیلے کی۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جسے مشرکین مکہ کو بھی شک نہیں تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا ان کا اقرار موجود ہے کہ ان سے پوچھو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، انہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے پیدا کی۔ اس طریقے سے مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مشرکین کا یہ اقرار موجود ہے کہ اللہ ہی خالق و مالک، رازق ہے، اولاد دینے والا ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ اس میں مکے والوں کے حقیقی کوئی شرک نہیں تھا، بلکہ یہ توحید ربوبیت کا اقرار انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ تاریخ عالم کے اندر دیکھیے تو صرف ایک فرعون ایسا ملتا ہے جو یہ کہتا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے ہم نہیں جانتے، ہم سے بڑا رب کون ہے، انا ربکم الاعلی، تو سب لوگوں کا سب سے بلند رب تو میں ہی ہوں۔ لیکن یہ کٹ حجتی تھی اس کی، یہ صرف اس کا تکبر تھا، اس کا کفر اور عناد تھا، اس کی سرکشی تھی جو یہ بول رہی تھی۔ ورنہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات رکھے اس کے سامنے تو حضرت موسیٰ نے چیلنج کیا، جھنجھوڑا فرعون کو یہ کہہ کر کے لقد علمت، تو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے فرعون کہ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ ان معجزات کو نازل کرنے والا، اتارنے والا، ان معجزات کو دینے والا آسمان و زمین کا رب ہے، اللہ ہے، رب ہے۔ تو اس بات کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، تیرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ خالق کے کائنات ہے جس نے ہم کو آیات سے، معجزات سے نوازا ہے۔ گویا کہ تو کٹ حجتی کر رہا ہے، صرف حکومت کے نشے میں چور ہو کر کے اپنے آپ کو رب بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، حالانکہ تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خالق کے کائنات کوئی دوسرا ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ خاموش ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف کٹ حجتی کرتا تھا۔ باقی دنیا کی تمام قوموں نے، چاہے وہ جتنی مشرک قوم رہی ہو، جیسی بھی شرک میں مبتلا رہی ہو، سب کا یہی اقرار تھا کہ خالق کے کائنات اللہ ہے۔ شرک کہاں پیدا ہوا؟ عبادت میں، کہ قوم کے بزرگوں کو، ولیوں کو، نیک لوگوں نے اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا کہ یہ بزرگان دین ہیں، ان کے توسط سے ہمیں ہماری ضرورتیں ملتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، ان کا وسیلہ اور واسطہ پکڑو۔ لہذا ان کی قبروں کی مجاوری کرنے لگے، قبروں کی حاضری دینے لگے، قبروں کا طواف کرنے لگے، قبروں کے نام سے نظر و نیاز چڑھانے لگے، زندہ مردے کے نام کی نظر و نیاز چڑھانے لگے، اللہ کے علاوہ سے بھی خوف کھانے لگے، اتنا جتنا اللہ سے خوف کھاتے یا اس سے کہیں زیادہ، اللہ کے علاوہ سے بھی اتنی امیدیں رکھنے لگے جتنے کی امیدیں اللہ سے بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ سب عبادت کی قسمیں تھیں جس میں انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو شریک کر دیا۔ جن و شیاطین سے ڈرتے تھے کہ یہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہمارے بچوں کو مار ڈالیں گے، لہذا اس کے ڈر سے چڑھاوا چڑھا دیتے تھے، اس کے نام سے، جن کے نام سے چڑھاوا چڑھا دیتے تھے، شیاطین کے نام سے جانور ذبح کر دیتے تھے، تو یہ سب شرک کرتے تھے۔ یہ شرک ان کا عبادت کے اندر تھا، اور اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ دنیا میں پہلی قوم جس نے شرک کیا تھا اللہ کی بندگی میں، وہ قوم نوح تھی۔ ان کے 5 بزرگان تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے 29واں پارہ میں۔ یہ سب بزرگان دین تھے، تھوڑی تھوڑی قریبی مدت میں سب کا انتقال ہو گیا۔ تو شیطان نے ان کی محبت میں گرفتار قوم کے سامنے محبت کا حسین جال پھینکا کہ یہ تمہارے بزرگان دین ہیں، ان سے تم بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی قبروں پر بیٹھو تاکہ اللہ یاد آئے گا اور عبادت کا شوق تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ جب وہاں بھیڑ لگنے لگی قبروں پر تو کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی جہاں جہاں مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھی وہاں ان کے اسٹیچو نصب کر دو۔
ہر چوک چوراہے پر نصب کر دو، جدھر سے گزرو گے دیکھو گے ہمارے بزرگوں کی تصویریں ہیں تو اللہ یاد آئے گا، گناہ کا خیال دل میں پیدا بھی ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ چلیے صاحب اس طریقے سے قبر سے بت پرستی پر آ گئے۔ ابھی پرستی شروع نہیں ہوئی ہے، کہا کہ ایسا کرو کہ سب کو لے جاؤ اپنے گھر کے کونوں میں رکھ دو، اپنے گھر کی طاقوں میں سجا دو، تاکہ اگر گھر میں برائی کا خیال آئے گا تو یہ معبودان، یہ بزرگان دین یہ تم کو روک دیں گے۔ خیال آئے گا کہ ہو ہم بڑے باپ کی اولاد ہے، ہم بڑے بزرگوں کی نسل سے ہیں۔ لیکن جب یہ جو نسل تھی جس کو یہ پٹھی پڑھائی تھی، جب وہ نسل ختم ہو گئی اور بعد میں ایسی نسلیں آ گئی جو جاہل تھیں، جن کو نہیں پتا تھا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تو شیاطین نے ان کو پٹی پڑھا دی کہ تمہارے باپ دادا انہی بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، بارش مانگتے تھے، روزی مانگتے تھے، اولاد مانگتے تھے۔ وہ بیوقوف تھے جو ان لوگوں کی تصویروں کو گھر میں لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ہر چوک چوراہے پر ان کی تصویریں، ان کے مجسمے دیکھتے ہو۔ یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچو گے، لہذا ان کو خوش کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاؤ۔ اب یہاں سے قوم شرک میں مبتلا ہوگی کہ یہ پہلی قوم تھی جس کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، سمجھا کہ، اور 950 سال تک حضرت نوح نے قوم کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرو، بزرگان دین سے محبت کرو، لیکن اللہ کی عبادت میں ان کا ساجھا نہیں ہے۔ ہاں، علماء سے محبت کرو لیکن اطاعت اور پیروی میں رسول کے ساتھ ساجھا نہیں ہے ان کا۔ بندگی تو صرف اللہ کی ہوگی اور پیروی صرف رسول اللہ کی ہوگی۔ اگر ہمارے کوئی عالم قرآن اور حدیث کی بات کہے گا الحمدللہ سر آنکھوں پر، وہ واجب الاحترام ہے، لیکن اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کہے گا، ادب اپنی جگہ پر، لیکن ہم رسول کی رسالت میں کسی مولوی کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہم بزرگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ کی بندگی میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بندگی تو صرف اللہ کا حق ہے، جس نے ہم کو پیدا ہی کیا اپنی بندگی کے لیے۔ وہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم دوسرے کی کیسے بندگی کر سکتے ہیں؟ احترام، عزت، تعظیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کی کوئی شراکت اللہ کی عبادت میں نہیں، اور کسی بھی عالم کی کوئی شراکت اور کوئی ساجداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو قوم مسلمان نہیں ہوئی، صرف چند لوگ مسلمان ہوئے جن کو انگلیوں پر گن سکتے تھے۔ بالآخر 950 برس کے بعد بھی جب لوگوں میں سدھار نہیں آیا، اللہ نے کہا کہ اب تیری قوم مسلمان نہیں ہونے والی ہے، جتنے لوگوں کو بھی مومن ہونا تھا وہ ہو چکے، اب نہیں ہوں گے، سرکشی پر قائم ہیں، تیاری کرو، کشتی بناؤ، ہم پانی کا عذاب بھیجیں گے۔ اب پورا واقعہ موجود ہے، سورہ یونس وغیرہ میں پڑھیے، سورہ القمر میں پڑھیے، سورہ نوح میں پڑھیے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا ہے۔ 950 برس کی دعوت کے نتیجے میں صرف انگلیوں پر گننے والے مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ وہ بڑا خیز پانی کا طوفان آیا ہے، آسمان سے اور زمین سے چشمے اگلے ہیں کہ ساری دنیا جلمگن ہو گئی، جل تھل ہو گیا، اور صرف اس کشتی کے سوار لوگ بچ گئے۔ خود حضرت نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، کافر تھا اس وجہ سے۔ کہا بیٹا آ جا، آج اس کشتی کے سوار کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں۔ کہا مجھے تیرنا آتا ہے، میں جوتی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بڑے اونچے پہاڑ۔ کہا کچھ نہیں، لا عاصم اليوم من اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں پائے گی۔ یہی گفتگو باپ بیٹے میں ہو رہی تھی کہ ایک موج کے تھپیڑے نے اس کا کام ختم کر دیا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایسی موج آئی کہ صاحب وہ لڑکا ڈوب گیا۔ بہرحال یہ پہلے نبی تھے، اور وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا انبیاء اور رسول کا، توحید کی دعوت دینے والوں کا، شرک سے منع کرنے والے کا، اور آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا مشن کیا تھا؟ ان کی اصل دعوت کیا تھی؟ ان کا مشن کیا تھا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ رب العالمین کہتا ہے کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کو یہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ دنیا والوں سے کہو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا لوگ صرف اللہ کی بندگی کریں، صرف اللہ کا حکم مانیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کی اساس اور ملت کی بنیاد اور تمام انبیاء و رسول کی دعوت کا خلاصہ اللہ کی توحید ہے،
کہ ہم اللہ کو جس طریقے سے رب مانتے ہیں، خالق کائنات مانتے ہیں، روزی دینے والا مانتے ہیں، مارنے اور گرانے والا مانتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی اپنے قرار نفس سے، دل کی گہرائی سے، پورے یقین کے ساتھ، شک اور شبہ سے پاک یقین کے ساتھ دل میں یقین کرے، زبان سے اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا گواہی دیتا ہوں میں پورے یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ دنیا میں جس جس کی بندگی ہو رہی ہے، جس جس شکل میں ہو رہی ہے، وہ سب باطل معبودان ہیں۔ معبود حق تو صرف ایک ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ سن لو، اللہ معبود برحق تو صرف ایک ہے، اللہ، اور لوگ اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہے، اور اللہ ہی سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری مخلوق سے بڑا ہے، سارے آسمان اور زمین سے بڑا ہے اللہ رب العالمین۔ اس بات کا اعلان کرو، اللہ ہی معبود برحق ہے، باقی سب باطل ہے۔ اور اسی کا اقرار ہم اپنے اس کلمے میں پڑھتے ہیں، کلمہ توحید میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا الہ مانے معبودوں کی نفی کرتے، کوئی معبود نہیں، یعنی سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی معبودان ہیں، جس کی پرست جس شکل میں ہو رہی ہے، سب باطل۔ الا اللہ، صرف ایک معبود برحق ہے، اور وہ ہے اللہ۔ بندگی اسی کا حق ہے، اور اسی بندگی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، انبیاء اور رسول کو بھیجے ہیں، آسمان سے کتابیں اتاری ہے، اسی کے لیے جنت کا بازار سجا ہے۔ اس کو ماننے والے جنت میں ہیں، توحید والے جنت میں ہیں، اور شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم۔ پوری کائنات اسی کے گرد ہے، توحید کے لیے۔ میرے بزرگ دوستو، تو توحید کی یہی حقیقت ہے کہ اللہ ایک اکیلا رب ہے، اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اسی کے لیے بندگی ہے۔ اور اللہ نے اپنے لیے جو اچھے اچھے پاکیزہ نام بیان کیے ہیں، اور جو بلند صفتیں اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں، اور حدیث کے اندر صحیح سندوں سے جو حدیث آئی ہے اللہ کے نام اور صفات کی، ان جیسے ناموں اور صفتوں والا کوئی نہیں۔ وہ جو کمال ہے اللہ کے اندر، وہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہے کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، اس کی قوتیں محدود ہیں، اس کی سماعت محدود ہے، اس کی بصارت محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے، اس کی قدرت محدود ہے۔ لیکن جس کی قدرت لامحدود ہے، جو 7 طبق زمین کے اندر اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو دیکھ رہا ہے عرش کے اوپر سے، جو اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی فریاد سن رہا ہے، جو ایک ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں بھی یگانہ و یکتا سمجھنا، تو یہی ہے توحید کا مفہوم۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو خالق اور رازق ماننے میں شرک نہ کرے، جو کہ کبھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھے، اس کے علاوہ کی پرستش کو حرام اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھے، اسلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ سمجھے شرک کو، اور یہ کہ اللہ کے جو پاکیزہ نام اور صفات ہیں، ان ناموں اور صفاتوں پر ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو نام اور صفات اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیے ہیں، ان کو ہم کو ثابت کرنا ہے۔ اس کی مثال نہیں دینی ہے کہ اللہ کی صفت کی یہ مثال ہے، کوئی مثال نہیں معلوم، اور نہیں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرنا ہے۔ یہ جو توحید ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ توحید کی جو ہے بہت فضیلت ہے۔ یہ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت ہے، مشہور آیت ہے سورہ انعام میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ مومن ہیں اور ظلم نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے، توحید پرست ہیں، توحید پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اپنی توحید کو پختہ کرنے والے لوگ ہیں، انہی کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ وہی لوگ دنیا اور آخرت میں امن میں ہوں گے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ جس قدر جس بندے کی توحید مکمل ہوگی، پختہ ہوگی، وہ دنیا اور آخرت میں امن اور عافیت میں رہے گا اور ہدایت یافتہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت اور تائید تم کو حاصل ہو، زمین میں تم کو غلبہ ملے ہے مسلمانوں، چاہتے ہو کہ اسلام دین غالب کی حیثیت سے دنیا میں رہے، اور تم چاہتے ہو کہ امن اور عافیت کی
ज़िंदगी बसर करो और किसी कौम का तुम्हारे पास कोई खौफ ना हो तो तुमको एक बात माननी पड़ेगी, और वो ये है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, सिर्फ मेरी बंदगी करनी होगी, मेरी बंदगी में किसी को शरीक नहीं करना होगा। लो शिर्क से तुम बाज आ जाओ, देखो कि हम तुमको कैसी सियादत और क़ियादत देते और तुम्हारे दिलों से कैसे खौफ दुनिया का निकाल देते। ये और इसके अलावा भी बहुत सारे वादे। ये मुवहिद ही है, ये मुवहिद ही है जो दायमी तौर पर कभी जहन्नम में नहीं रहेगा। अगर उसकी तौहीद सलामत है, वो अल्लाह के साथ किसी को लायक बंदगी नहीं समझता, अल्लाह की सिफात किसी दूसरे के अंदर साबित नहीं करता, तो अगर वाजिबात और फराइज़ छोड़ के भी मरा है, बड़े से बड़े गुनाह करके मरा है, बगैर तौबा किए भी मरा है, तो मान लीजिए कि अल्लाह चाहेगा तो अपने फजल से उसको माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देगा, जहन्नम में डाले बगैर। और अगर अदल व इंसाफ से काम लेगा तो उस मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा जहन्नम में देगा, और उसके बाद तौहीद की दौलत की वजह से उसको आखिर में निकालेगा, नहर हयात में गोता खिलाएगा और फिर शादाब करके हरा भरा करके उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये तौहीद ही की अजमत है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात कर रहा है, लेकिन गैरुल्लाह से उतनी मोहब्बत करता है जितनी वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, बीवी बच्चों से इतनी मोहब्बत करता है जितना वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, अपने पीरों वलियों फ़कीरों से, अपने बुजुर्गान दीन से इतनी मोहब्बत करता है जितना कि वो मोहब्बत अल्लाह से करता है। जिस तरह की कुदरत अल्लाह के अंदर है उसी तरह की कुदरत बुजुर्गों के अंदर पाता है और समझता है। रुकू सजदा गैरुल्लाह के लिए करता है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, कब्र का वली ही क्यों ना हो, नबी और रसूल ही क्यों ना हो, कोई फरिश्ता ही क्यों ना हो। अगर वो शख्स शिर्क करता हुआ मर गया, चाहे बज़ाहिर वो नमाज रोज़ा पढ़ रहा है, याद रखिए अल्लाह ने फरमाया लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका, ए नबी सुन लीजिए कि अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमलों को हम बातिल ज़ाया कर देंगे और आप घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, जहन्नमी बन जाएंगे। जी वला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, ए नबी अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद मत समझो वरना तुम अज़ाब में गिरफ्तार कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर। बंदे और रब के दरमियान कोई नस्ब नहीं है, न वो उसका कोई बाप है, न उसकी कोई माँ है, न वो किसी का बाप है। वो हमारा खालिक है, हम मखलूक है, उसने हमको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। बंदगी रब की करके जाओगे, खालिस बंदगी करोगे, शिर्क से पाक बंदगी करोगे, उसके हुक्मों को बजा लोगे, वो उसकी रहमत में जाओगे, जन्नत में जाओगे, उसकी इनायात के दुनिया में भी मुस्तहिक होगे, आखिरत में भी मुस्तहिक होगे। कब्र की जो छोटी सी कियारी है, तुम्हारी कब्र का जो गढ़ा है, वो जन्नत की कियारी बन जाएगी और जन्नती हवाएं आएंगी। लेकिन अगर तुमने शिर्क किया, अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल किया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर दूसरों की मोहब्बत को तरजीह दिया, तो तुमको अल्लाह के अजाब से, रुसवाई से कोई नहीं बचा सकेगा। तो ये है तौहीद के फ़वाइद। कितना ही बड़ा गुनहगार हो, लेकिन अगर मुवहिद है तो ज़रूर एक न एक दिन बख्शा जाएगा। और मुवहिद अगर सारे जहान भर के भी गुनाह लेकर के आए तो अल्लाह ताला तौहीद की बरकत से माफ़ कर देगा। सच सही हदीस है, क़यामत के दिन एक शख्स को पुकारा जाएगा, हदीस सही है। जब वो आएगा उसके सामने 99 दफ्तर हद निगाह तक, लंबा से लंबा, जहाँ तक उसकी निगाह जाती होगी उतना लंबा और मोटा दफ्तर उसके गुनाहों का होगा। 99 दफ्तर। अल्लाह कहेगा कि तुम इन गुनाह के दफ्तरों में से किसी गुनाह का इनकार करते हो? कहा नहीं, सब तो मेरा ही किया हुआ है, तो हम इनकार क्या करें। तो तुम्हारी कोई नेकी है? कहेगा कोई नेकी नहीं। अल्लाह कहेगा नहीं, तेरी एक नेकी है, और वो नेकी ये है कि तू हमारे साथ किसी को शरीक नहीं करता था बड़ा पक्का मोमिन, यानी मुवहिद था। एक चिट निकालेगा, पूरा छोटा सा चिट जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही उसकी लिखी होगी। मीज़ान पर तराजू जो अल्लाह कायम करेगा वहाँ लाएगा नेकी और बदी को तौलने के लिए, तो एक पल्ले पर 99 दफ्तर जो हद निगाह तक के लंबे और मोटे होंगे वो एक पल्ले पर रखे जाएंगे, और दूसरे पल्ले पर एक चिट रखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह का। वो हैरान होकर कहेगा या रब्बी वमा हादिहिल बताका इंद हादिहिस सिजिल्लात, इन 99 दफ्तरों के सामने इस छोटे से पुर्जे की क्या हैसियत है। अल्लाह कहेगा आज जुल्म नहीं हुआ, अभी तराजू उठता है, देख लो। ला इलाहा इल्लल्लाह की चिट का पुर्जा वाला पलड़ा झुक जाएगा और 99 दफ्तरों वाला पलड़ा उठ जाएगा। जो हल्का पलड़ा होता है ना वो उठ जाता है। क्या मतलब है इसके कहने का?
99 दफ्तर गुनाह के थे। आप कह सकते कि जब मोमिन था, मुवहिद था, तो इतना गुनहगार कैसे था? पहले बहुत गुनहगार था, बाद में उसने तौबा की और तौबा कर लिया गुनाह से, और तौहीद पर आने के बाद उसका खात्मा हो गया। अल्लाह अकबर। तो तौबा करने से उसके गुनाह माफ़ हो गए, और अल्लाह ताला दिखावेगा कि देख तेरी तौबा के सामने और तेरी तौहीद के सामने, जिस पे तू मर के आया है गवाही देकर के कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, ये तुम्हारी तौहीद ये 99 दफ्तरों के गुनाहों पर भारी है। सातों आसमान और ज़मीन एक पलड़े में रख दिए जाए और अल्लाह ताला की तौहीद एक पलड़े में रख दी जाए। सातों आसमान अल्लाह के अलावा जो उसमें मखलूक़ात है सब के साथ, और सातों ज़मीन और उसमें जो मखलूक़ात आबाद है सब के साथ एक पलड़े में रख दिया जाए, और तौहीद एक पलड़े में हो तो तौहीद का पलड़ा झुका रहेगा। ये है अज़मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए अल्लाह ने एक गारंटेड दुआ रखी है, जो मांगोगे देंगे। एक दुआ गारंटेड, सब ने वो दुआ दुनिया में मांग ली, लेकिन मैंने अपनी वो दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए छुपा के रखी है, बचा के रखी है। कहा लोगों ने या रसूलल्लाह कौन होगा आपकी शफाअत का मुस्तहिक़ क़यामत के दिन? कहा अबू हुरैरा ने सवाल किया। कहा अबू हुरैरा हम जानते थे तुम्हारे हिर्स को कि इल्म के तुम बहुत हरीस हो, इल्म का शौक़ तुम्हारे अंदर बहुत है, हम जानते थे कि ये सवाल तुम ही करोगे मुझसे। तो सुन लो कि मैंने अपनी उस गारंटेड दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए बचा के रखा है, और ये इंशाअल्लाह हर उस शख्स को मिलेगी और पहुँचेगी जो इस हालत में मरे, इस हाल में मरे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया, तौहीद पे मरा, वो मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर जिलाए और हम सबका तौहीद पर खात्मा फरमाए। बुजुर्गों दोस्तों, ये पहली दावत है जो अंबिया किराम ने दी और सुलह इज़ाम ने दी। हज़रत मुआज़ बिन जबल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को जब नबी साहब ने यमन में भेजा मुअल्लिम बनाकर, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, कहा कि मुआज़ जा रहे हो यमन में, नसारा वहाँ आबाद हैं, तो पहली दावत तुम्हारी होनी चाहिए फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली दावत तुम्हारी होनी चाहिए कि लोगों को कहना कि एक अल्लाह की परस्तिश करो। ये हज़रत ईसा बिन मरियम की परस्तिश करते हो, मरियम की परस्तिश करते हो, मरियम को खुदा का बेटा बीवी मानते हो, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, नऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड मानते हो, अल्लाह मानते हो। सबसे तौबा करो, एक अल्लाह की बंदगी करो, और जब ये मान ले तौहीद पर आ जाए तब उनको बताओ कि अल्लाह ने दिन रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तौहीद नहीं है तो 5 वक्त की नमाज भी ज़ाया और बर्बाद है। कितना ही हज करके आइए, लेकिन कब्र वालों से चिमटे हुए हैं, बाबा जो करेंगे वही होगा, तो आपका सब हज पानी में गया, सारी खैरात पानी में जा रहे, सारी नमाजें आपकी बर्बाद हो रही है, जब तक कि आपका अकीदा तौहीद दुरुस्त ना। यह आपके अमाल की कबूलियत की असास और बुनियाद है, क्योंकि मुशरिक के अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता। तो कहा कि पहली दावत तौहीद की होनी चाहिए। देखिए मक्की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल से ज़्यादा तकरीबन 11-12 साल तक सिर्फ तौहीद की दावत दी। कोई इबादत मक्के में फ़र्ज नहीं हुई। मेराज की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज हुई पहली मरतबा, और किसी ने कहा कि मेराज सन 10 में हुई, किसी ने कहा मेराज सन 11 नबूवत में हुई, किसी ने कहा कि 12 में हुई, हिजरत से कुछ पहले हुई। तो अगर चलिए 11 और 12 में हुई या 10 में अगर हुई, तारीख महीना नहीं मालूम है, अगरचे बिदअती सब 27 रजब को मनाते हैं और वो दिन गुजर गया होगा, खूब चरागा हुआ होगा, शब मेराज मनाई गई होगी, कोई महीना कोई साल मालूम नहीं है, दिन को और रात को तो छोड़िए, समझा। तो यूँ 10 साल, कम से कम 10 साल, जबकि ज़्यादा गुमान यह है कि 12 साल, नबूवत के 12वें साल में हिजरत से कुछ महीना पहले या 1 आध साल पहले मेराज हुई है। तो 11-12 साल नबी साहब ने सिर्फ तौहीद की दावत दी कि एक अल्लाह की बंदगी करो, वही लायक बंदगी है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझको फॉलो अप करो, मुझको मानो, मेरी इताअत करो और क़यामत के दिन से डरो। सिर्फ यही 3 बुनियादी अक़ीदे की दावत रही। कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं। नमाज लैलतुल मेराज में फ़र्ज़ हुई है, और रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है, हज फ़र्ज़ हुआ है, ज़कात फ़र्ज़ हुआ है, सब मदनी ज़िंदगी के अंदर। तो जब तक तौहीद सलामत ना हो यारो, उस वक्त तक याद रखना कोई अमल मकबूल नहीं। अब आखिरी पॉइंट ये कहते कि हम लोग तो है माशाल्लाह तौहीद की बात तो करते हैं कि बंदगी के लायक एक अल्लाह ही है, कलमा भी पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका तकाज़ा क्या है? इसका तकाज़ा यह है कि हमारे कौल में और हमारे फ़िल में निफाक नहीं होना चाहिए।
मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा से सरफराज करने वाला नहीं है, फिर भी अपने नफ़ा नुकसान के लिए कहाँ जा रहे हैं? कारोबार नहीं चल रहा है तो मज़ारों में झुके हुए हैं, नजर नियाज चढ़ा रहे। अल्लाह, कब्र वालों से भी रिश्ता रखे हुए हैं आप, वो आपकी दुआओं का मोहताज है कि उसकी मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कीजिए। आप कब्रों की ज़ियारत करने जाते हैं तो कहते हैं यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारे गुनाहों को भी बख्श दे, तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दे। तुम हमसे पहले गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं, आप उनसे मांग रहे हैं जो आपकी दुआओं का मोहताज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये निफाक है, ये बिल्कुल मुनाफ़िक़त है। इसलिए मक्के वालों से जब कहा गया कि कलमा पढ़ो तो कहा कि नहीं, हम अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ सकते। ये तो कलमा कह रहा है कि सिर्फ एक अल्लाह को मानना होगा, सबसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, किसी की बंदगी नहीं करनी होगी, किसी पर नजर नियाज नहीं चढ़ाना होगा। अब ये आदमी है तो हमसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वा रहा है, ये कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। अगर हम ये पढ़ लेंगे तो हमको अपने बुजुर्गों से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ए भाई, हमको मंजूर नहीं है, हमको अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है। तो वो ना अच्छे हुए कि उन्होंने कलमे के माना मफहूम को समझा, नहीं एक्सेप्ट था तो इनकार कर दिया। तुम कितने बड़े बेईमान मुनाफिक हो कि तुम कलमा भी पढ़ रहे हो और खुला हुआ शिर्क भी कर रहे हो। तो तुमसे अच्छे तो वो मुशरिक थे जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, ये कलमा चाह रहा है कि सिर्फ एक अल्लाह की परस्तिश हो और हम अपने बुजुर्गों की परस्तिश नहीं छोड़ सकते, लिहाजा भैया हमको माफ़ करना, हम कलमा नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि कलमा का मतलब तो यह है कि एक अल्लाह की परस्तिश हो और हम अपने बुजुर्गों की परस्तिश छोड़ नहीं सकते। और आप कैसे मुनाफिक हैं कि आप कलमा भी पढ़ रहे हैं और गैरुल्लाह की परस्तिश भी कर रहे हैं। जब उनकी कश्ती गर्दाब बला होती, समुद्र में फंसती और डूबना यकीनी होता कि अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, तो उस वक्त सारे माबूद बुजुर्गों को भूल जाते, कहते अल्लाह तू ही बचाने वाला है। कश्ती किनारे लग जाएगी तो सिर्फ तेरी बंदगी करेंगे। और फिर जब कश्ती किनारे लग जाती, फ़ैज़ा हुम युश्रिकून, कुरान कहता है बेईमान सब शिर्क में मुब्तला हो जाता। तो मुसीबत में सिर्फ काफिरों को अल्लाह याद आता था, खुशहाली में अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते थे। यहाँ इस उम्मत में मुसलमानों में ऐसे बदबख्त मिलेंगे आपको कि जब कोई मुसीबत होगी कहेगा अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, कुछ अल्लाह के लिए हमारी मदद कर दो, ए बाबा अजमेरी हमारी मदद कर दो। ये मुशरिकीन मुसीबत में सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, ये बेईमान मुसीबत में भी और खुशहाली में भी गैरुल्लाह को पहले पुकारते, अल्लाह को बाद में पुकारते। अब बताइए इन कब्र परस्तों का शिर्क मक्का के मुशरिकीन के बुत परस्तों के शिर्क से बढ़ा हुआ है कि नहीं? फला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अगर कलमा पढ़ते हो तो ज़ाहिरन व बातिनन पढ़ो, मानते हो कि अगर अल्लाह के अलावा कायनात में कोई बंदगी के लायक नहीं है, और क्यों ना हो कि वही हमारा खालिक व मालिक राज़िक और मुदब्बिर है, हयात व मौत का मालिक है, तो इस इकरार के ऊपर कायम रहो। अपने अमल से शिर्क न करो, अपनी ज़ुबान से शिर्की या कलिमात न बोलो। दूसरा तकाज़ा ये है कि जब इस कलमे का इकरार कर लिया कि अल्लाह तेरी ही बंदगी हम करेंगे और तेरे रसूल की पैरवी करेंगे, तो जो बंदगियाँ अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की है अपने रसूलों के ज़रिए, अपने रसूल साहब के ज़रिए, इस इकरार का तकाज़ा यह है कि हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी बंदगी है वो हम अल्लाह के लिए करें, सिर्फ उसकी रज़ा के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक करें। ये ना तकाज़ा होगा कि तूने अपनी बंदगी का तरीक़ा सिखाने के लिए रसूल भेजा है, उनके तरीक़े से हट के हम बंदगी नहीं कर सकते। तो ये तकाज़ा होगा कि हम गवाही देते हैं तो अल्लाह के फ़राइज़ और वाजिबात पर अमल कीजिए। कह तो रहे हो कि अल्लाह ही हमारा माबूद है, अब बंदगी की तौफीक नहीं हो रही है, तो झुक नहीं रहे हो अल्लाह के सामने, नमाजों से गाफिल हो और इबादत करते हो तो अपनी मनमौजी करते हो, मौलवियों के कहे पर अमल करते हो, शरीयत पर अमल नहीं करते। ये कौन सा तौहीद का तकाज़ा है बताओ? तीसरा तकाज़ा ये है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे दिल में दुनिया की महबूब से महबूब चीज़ से ज़्यादा महबूब रहे। बीवी से मोहब्बत करो, बेटे से मोहब्बत करो, जायदाद से मोहब्बत करो, कारोबार से मोहब्बत करो, मकान से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ऊँची मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल की। जब भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से किसी की भी मोहब्बत टकराए, उस मोहब्बत को रोक दो। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का झंडा उठाया है तुमने, उसका कलमा पढ़ा है, उसकी वहदानियत का, उसके रसूल की रिसालत का, तो वो झंडा सरलगू नहीं होना चाहिए। अल्लाह और उसका रसूल अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही, उसकी जान से प्यारा होना चाहिए, उसके बाप माँ से प्यारा होना चाहिए, उसके औलाद से प्यारा होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। ये इस कलमे का तकाज़ा है। और दिल में अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा रखो, अल्लाह से सबसे ज़्यादा उम्मीद रखो, हर काम में भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करो, असबाब जो है इख्तियार करो, लेकिन नतीजा और भरोसा कामयाबी सिर्फ अल्लाह पे रखो। हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करो,
جب بھی پریشانی ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، گریہ زاری کے لیے ہاتھ پھیلا دو، 2 رکعت نماز کے سامنے پڑھ کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، انشاءاللہ ساری حاجتیں وہ پوری کرے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ سب لازمی تقاضے ہیں توحید کے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل کو مسلمان بناؤ کہ تمہارا دل صرف اللہ کی طرف مائل ہو، اطاعت اور فرمانبرداری صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو توحید پر جلائے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا میں آیا جب سے ہوش والا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا کلمہ، اور دنیا سے جاتے وقت بھی جس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، آخری کلمہ اس کی زبان سے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ ہم سب کی زبان پر آخری کلمہ جو نکلے، جس کے بعد ہماری روح نکلے، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ جو نکلنے والا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ ہوگا، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ہم سب کا خاتمہ توحید و سنت پر کرے، اور جو توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ہے اس امانت کی حفاظت کیجیے، اور کبھی بھی اپنی توحید کو شرک کی علائشوں سے، شرک کی پلیدیوں سے اور شرک کی نجاستوں سے آمیزش مت کیجیے، شرک سے پاک رہیے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، حضرت ابو الانبیاء ابراہیم، امام الموحدین ابو الانبیاء ابراہیم کہتے اللہ مجھ کو میرے بیٹوں کو شرک سے بچانا۔ جب وہ اتنا بڑے نبی ہو کر کے، ابو الانبیاء ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے شرک سے پناہ چاہ رہے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ذریت کو توحید پر قائم رکھ اور شرک سے بچا۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اس بت پرستی نے، اس غیر اللہ پرستی نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہدایت فرمائے، دستگیری فرمائے، اور توحید پر ہی ہم کو رکھے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔